الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن ایک بابرکت عظیم الشان دن ہے۔ جمعہ کا دن، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ فضیلت بیان فرمائی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ دنوں میں سب سے بہتر دن وہ جمعہ کا دن ہے۔ فاکثروا من الصلاۃ فیہ، لہذا تم اس دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، درود پڑھا کرو، مجھ پر رحمت بھیجا کرو۔ ایک طرف نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن کو سب سے افضل ترین دن قرار دیا، وہیں ساتھ میں یہ حکم دیا کہ تم اس دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کس طرح سے پیش کیا جائے گا، کس طرح سے آپ تک پہنچے گا ہمارا درود؟ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، جبکہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکے ہوں گے، پھر آخر ہمارا درود کس طرح سے آپ تک پہنچے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے ارض پر نبیوں کے جسم کو حرام کر دیا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام قبروں میں جانے کے بعد بھی ان کے جسم ویسی کے ویسی سلامت رہتے ہیں جیسا کہ ان کی حیات میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو مٹی کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تم درود پڑھو اور وہ درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب تم درود پڑھو گے اور مجھ تک پہنچایا جائے گا تو اس وقت میرے جسم میں روح داخل کر دی جائے گی اور میں اس درود پاک کو سنوں گا، اس سلام کو سنوں گا۔ اب وہ کیا شکل ہے، کس طرح سے روح واپس لوٹتی ہے اور آپ اس درود پاک کو قبول کرتے ہیں، اور جو ہم سلام وہاں پر روزے پر جا کے پیش کرتے ہیں اس سلام کو آپ بذات خود سنتے ہیں، اس کی کیا شکل ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ ایک برزخی زندگی کا معاملہ ہے، ہمیں بس اتنا بتایا گیا ہے تو ہم اتنے پر ہی ایمان رکھیں، زیادہ اس کے اندر باریکیوں میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جب درود پاک کا حکم دیا گیا تو یہ درود اصل ہے کیا چیز، یہ صلاۃ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم یہ کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے اللہم صلی علی فلاں، اللہم صلی علی فلاں، اس طرح سے ہم کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے آج ہم اس زندگی کے اندر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے آج ہماری زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ یہ
ہمیں زندگی ملتی، نہ یہ ہمیں سانسیں ملتی، اور اس زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، رحمت و سلامتی کی ہم دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس بیان کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو، تم بھی نبی پر درود بھیجو، تم بھی نبی پر رحمت کی دعا کرو۔ تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود رحمت کی دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہمیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود رحمت بھیج رہے ہیں، تو کیا ہماری جانب سے کی جانے والی دعاؤں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، تو اس وقت یہ سوچ کر نہ پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کے محتاج ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت بھیج رہے ہیں، جو سلامتی بھیج رہے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، وہ کیا کافی نہیں ہے؟ اللہ کے تو محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، لیکن ہمیں چونکہ حکم ہے اور ہم پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار احسانات ہیں، جس کے شکرانے میں ہمیں چاہیے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور آج کا دن جو سب سے افضل دن ہے، جمعہ کا دن، آج کے دن خاص طور سے کثرت کے ساتھ ہم درود پڑھا کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب ہم درود پڑھیں گے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب کوئی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ 10 قسم کی فضیلتیں اس کے لیے عطا کی جاتی ہیں، 10 قسم کی نعمتوں کا اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ درود ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے 10 رحمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، 10 نعمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ہم حقدار بن رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہیں، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے ہمیں اس کے شکرانے میں خوب کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ اس کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ایک بادشاہ ہے اور اس کا شہزادہ ہے، تو بادشاہ جو ہے اپنے شہزادے کو، جو اس کا محبوب نظر ہوتا ہے، جس سے وہ بے انتہا محبت رکھتا ہے اپنی اولاد سے، اپنے شہزادے سے، تو اس کو تو انعام سے نوازتا ہی ہے، اس کو ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کے پاس جو کچھ اس کے خزانے میں ہے سب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آخر اگلے وارث تم ہی ہو اس کے، اور اس کو تمام ناز و نعمت میں جو ہے اس کو پالا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی بادشاہ کا درباری یہ کہتا ہے کہ بھئی بادشاہ سلامت، یہ جو انعام ہے یا یہ جو اکرام ہے یہ شہزادے کو دیا جائے، تو بادشاہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ خوش کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ تو دے ہی رہا تھا، لیکن کسی اور نے بھی سفارش کی تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو اچھا مان رہے ہیں، میرے شہزادے کو یہ بھی اچھا مان رہے ہیں، اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں۔ تو جب وہ دے رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ لو بھائی تھوڑا بہت تم بھی لو، تم بھی رکھ لو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے فرشتے خود صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں، تو وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پر احسانات ہیں ہم ان پر درود پڑھیں۔ تو جب درود پڑھیں گے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا، ہمارا بھی بیڑا انشاءاللہ
پار ہو جائے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، آپ ان پر درود بھیجو، آپ ان کے لیے یہ کیا ہے، ایک خاص قسم کی رحمت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا نا سورہ بقرہ میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک خاص قسم کی رحمت اتارتے ہیں۔ رحمت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر صلاۃ کا جو ذکر کیا ہے تو یہ خاص بندوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے، تو وہ ایک خاص قسم کی رحمت ہے، بہت اعلیٰ درجے کی رحمت ہے، جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس درود پاک میں خاص ہے، اس لیے ہم کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض خاص بندوں کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرو، تو ہم نبی سے دعا نہیں کر سکتے۔ جب نبی کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے تو اب نبی سے ہم دعا نہیں کر سکتے، نبی سے ہم کچھ طلب نہیں کر سکتے، نبی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ماحول کیسا بنا ہوا ہے، آپ مزارات پر جائیں، آپ اولیاء اللہ کے مزارات پر پہنچیں، قبروں پر جائیں تو وہاں پہ لوگ منتیں مان رہے ہوتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اپنی ضرورتیں لے کر وہاں جاتے ہیں۔ جس کو بچہ نہیں ہے وہ بچے کی خواہش میں جاتا ہے، جس کا کاروبار نہیں ہے وہ وہاں جاتا ہے، جس کا کاروبار اجڑ گیا وہ وہاں جاتا ہے کہ کسی طرح سے میرا کام بن جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں روک دیا گیا کہ آپ ان سے کچھ نہیں مانگیں گے ان کے لیے، بلکہ دعائے رحمت کریں گے، آپ درود و سلام پڑھیں گے، تو پھر کوئی اور ذات اس قابل کہاں سے ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے کچھ طلب کریں یا اس سے کچھ امید رکھیں، جبکہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی عبادت کے ذریعے سے اس کو آباد رکھو۔ اور آگے فرمایا ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، وہاں پر میلے ٹھیلے کا انتظام نہ کرو جو آج ہمارے یہاں بزرگوں کے مزارات پر ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اور ایک جگہ تو یہ آتا ہے نبی نے یہ دعا کری اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی لوگ پوجا شروع کر دیں، آ کے جھکنا شروع کر دیں، آ کے منتیں ماننا شروع کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قبر مبارک سے اس عمل سے روکا ہے کہ لوگ میری قبر پر آ کر ایسا نہ کریں جس طرح سے پچھلے نبیوں کی قبر پر آپ کر چکے۔ اور فرمایا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور تم مجھ پر درود پڑھو، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ بس اس کا حکم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اب بزرگوں کے لیے کیا کرنا ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں، دعائیں مغفرت کریں، ان کے بلند درجات کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن وہاں لوگ کیوں جا رہے ہیں، اپنی ضرورتیں لے کر، یہ شرک کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ اور حرام عمل ہے۔ ایسے تمام عملوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص محبت اور الفت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔